میرا یہ خیال تھا کہ میری بات لوگ نہیں سمجھتے. میرا یہ خیال تھا کہ میرے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں وہ میری بات سمجھ نہیں پاتے, جس کی وجہ سے میں اپنی بات سمجھا نہیں پاتا, جس کی وجہ سے وہ کچھ کنفیوژن فرکشن کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اینڈ دین چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو یہ میرا خیال تھا, جس کی وجہ سے میں نے ایک کمیونیکیشن کی ٹریننگ کرانے کی لیے ایک ٹرینر بلائی, اور ڈاکٹر سوزانہ کو بہت سارے لوگ یہاں جانتے ہیں. وہ آئی اور اس نے یہاں پہ بیٹھ کے ایک ٹریننگ کا کورس کرایا, کمیونیکیشن ٹریننگ بھی کرائی, اور اس کے اندر جو ایک چیز اس نے کروائی وہ تھی کہ اپنا لائف پلان بنوائیں. اور اس لائف پلان بنانے سے میری زندگی میں بہت ساری چینجز آنا شروع ہو گئے, صرف لائف پلان بنانے سے. مثال کر لیجیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا لائف پلان میں ایسی کیا چیزیں تھیں. اس نے, میں ایک اچھے گھر سے ہوں, تو مجھے کوئی بہت زیادہ کبھی بھی حرص نہیں تھا کہ میرے پاس بہت بڑا گھر ہو, بہت بڑی گاڑی ہو, خواہش بھی نہیں تھی. تو کبھی بھی میں نے زندگی میں جب بھی کام کیا وہ پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا. بہت سارے لوگ جب کام کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھی پیسے کمانے, لیکن جو بچے سمجھیے کہ اگر مڈل کلاس میں فیملی میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کے پاس ہم لوگوں کے پاس اس ملک میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا کرنے کے لیے, کیونکہ ہم اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں جو مڈل کلاس ہوتے ہیں, جو ان کے پاس روزی روٹی کا اتنا پریشانی نہیں ہوتی, جو کہ جب کہ اگر آپ ملک سے باہر رہتے ہو تو آپ جیسے ہی آپ بڑے ہوتے ہیں آپ کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے, جائیں اپنا خود کمائیں, اپنا خود کریں, اپنا گھر کریں, اپنی بیوی کریں, اپنا بچہ کریں, اپنا گھر کریں, سب یو ہیو اے لاٹ آف ایکسپینسز ٹو بیئر. جبکہ ہمارے یہاں اس طرح سے وہ ایکسپینسز نہیں ہوتے. ہمارے یہاں شادیوں کی بھی ایک گھر میں ایک کمرے میں ایک کمرہ بچے کو مل جاتا ہے اور اسی میں رہ رہا ہوتا ہے, اس کو 5 کروڑ روپے کا گھر نہیں پلان کرنا ہوتا. سو میرے پاس بھی کوئی ایسی خواہشات نہیں تھی کہ میں کروں کیا. تو میں نے ایک چیز اس پہ لکھی اور مجھ کو میں نے کبھی میرے پاس نہیں ہے کچھ لکھنے کے لیے, اور یہ جو کاغذ تھا اسی طرح کا مجھے کاغذ ملا, اس پہ میں نے تو میرے پاس سب کچھ ہے, اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے, اور ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بار بار سکھایا گیا تھا کہ بھائی اللہ نے دنیا میں بھی اچھا کر دیجیے گا, آخرت میں بھی اچھا کر دیجیے گا. اسپیسیفک نہیں مانگتے تھے کبھی, جو اچھا وہ کر دیجیے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں پہ جو کہتے ہیں بھی جو اچھا وہ کر دیجیے گا. سو میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد پھر ہم نے سارے لوگوں نے یہاں بیٹھ کے جتنے بھی لوگ تھے دفتر کے, انہوں نے سب نے بھی بنایا کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں اس دفتر کے اندر, آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیا چاہتے ہیں. تو ہم سب نے اس کو پریکٹس بنایا کہ بھی اپنے اپنے لائف پلانس بنائیں, اور اس سے یہ نظر آنا شروع ہوا کہ کچھ لوگ ڈی موٹیویٹڈ تھے, کچھ لوگ موٹیویٹڈ تھے, کچھ لوگوں کے ایمبیشنس کچھ اور تھے, ایسپریشنس کچھ اور تھے, تو وہ شاید ہماری کمپنی میں فٹ بھی نہیں ہو رہے تھے. تو ہم نے ان سے گزارش کری کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کمپنی میں کام کریں گے, ہم آپ کو اچھی اپارچونیٹی زیادہ دلوا دیں, تو آپ وہاں پہ چلے جائیں. تو وہ اس وقت ہم نے پھر تھوڑے سے لوگوں کو کہا کہ بھی آپ لوگ یہاں فٹ نہیں ہوتے, آپ چلے جائیں. اینڈ جب بھی ہم نئے رکھنا شروع کیے, ان کا یہ پلان بنایا بھی اب آپ اپنا لائف پلان بنائیں, لکھیں, بتائیں آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی سے, کیا آپ ہماری کمپنی کے لائف پلان سے میچ کرتا ہے آپ کا دماغ یا نہیں کرتا ہے. کیا آپ وہیں جانا چاہتے ہیں جہاں ہم جانا چاہتے ہیں. ہم سارے ناظم آباد جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مجھے کلفٹن جانا ہے. سو 2 ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں اگر ہم جائیں گے تو ڈیسٹینیشن پہ اکٹھے جائیں گے تو پہنچ جائیں گے, اکٹھے نہیں جائیں گے تو آدھے لوگ کہیں پہنچ جائیں گے, آدھے لوگ کہیں پہنچ جائیں گے. ایز اے کمپنی ہم نہیں جا سکیں. سو اس کے بعد میں نے یہ بنوانا شروع کیا, اور میں نے یہ دیکھا کہ میری زندگی میں تو یہ ہوا کہ میرے جو گولز تھے وہ ناک کر کے لوگوں نے میرے کام کرانا شروع کر دیا, یعنی ہم اپنے گولز کی طرف چلنا شروع ہو گئے. اینڈ اب میرا یقین ہے کہ جو دنیا سے غربت کا خاتمہ ہے کہ 2035 تک میکسیمم ہو جائے گا. میں نہیں کروں گا خالی, بل گیٹس نے بھی کہہ دیا. اب جب بل گیٹس کوئی بات کہہ دیتا ہے تو آٹومیٹکلی سب کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. میں تو بل گیٹس نہیں ہوں. سو بٹ اسٹل آئی آلسو بلیو کہ اٹ کین بی ڈن with the technologies that are emerging, and it will be all probably جو ہم مشن میں زندہ ہوں گے اس وقت وہ دیکھیں گے کہ غربت کا خاتمہ, فزیکل غربت جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیسوں کی مفلسی, بھوک, غربت, افلاس, بھوکا مر رہا ہے, وہ شاید ختم ہو جائے گا. اور بہت ساری غربتیں ہوں گی, دماغ کی غربت ہوگی, دل کی غربت ہوگی, وہ غربتیں شاید باقی ہوں گی, لیکن کم سے کم فزیکل غربت جس کو ہم بھوک کہتے ہیں
وہ شاید ختم ہو جائے گی. امید تو میرا تو یقین ہے کہ ہو جائے گی.